اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد ہمارا آج کا موضوع ہے آج کل کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں. آپ کی آج پہلی کلاس ہے اس سیشن کی، تو سب سے پہلے نئے آنے والوں کو مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس نئے سفر میں، علم کے سفر میں کامیاب و کامران کرے اور آپ کو اپنی منزلوں تک پہنچائے. یہاں پر آنے سے پہلے، یعنی علمی سفر شروع کرنے سے پہلے، آپ مختلف جگہوں پر موجود ہوں گے، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت طالبہ یا بحیثیت ایک آفس ورکر. کسی بھی طور پہ آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں گی. اور اس کے علاوہ بھی خاندانی حوالے سے جو آپ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، چچی، خالہ یا پھپھی یا ممانی وغیرہ وغیرہ، تو انسان مختلف رشتوں کے حوالے سے، مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے مختلف صورتحال سے دوچار ہوتا ہے. جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو فقط کتاب یا لیکچر یا درس آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، اس کا آپ کو ٹیسٹ یا ایگزام دینا ہوتا ہے. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو مختلف مراحل ہوتے ہیں، مختلف صورتحال ہوتی ہے، اور بعض خاص صورتحال اتنی گھمبیر اور مشکل اور دشوار ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس مسئلے کو اسلامی نقطہ نگاہ سے کیسے دیکھوں اور کس طرح حل کروں. اگر ہم دور کی بات کریں، زمانے کی بات کریں، تو ہر دور کو اس کی خصوصیات کے ساتھ ایک خاص نام دیا گیا ہے. مثلا سب سے پہلا دور پتھر کا دور تھا، جس میں انسان جو ہے وہ تہذیب سے ناآشنا تھا اور پتھر سے ہتھیار بنایا کرتا تھا، پتھر کو استعمال کیا کرتا تھا. پھر آئرن ایج آئی، یعنی لوہے کا زمانہ، جس میں انسان نے لوہے کو استعمال کیا، لوہے سے ہتھیار بنائے اور کچھ ترقی کی اپنی روزمرہ کی زندگی میں. پھر مشینی دور آیا، انسان نے مشین بنائی، اس کی زندگی تھوڑی سی فاسٹ ہو گئی، تیز ہو گئی، اور اس کو نتائج ذرا جلدی اور زیادہ تعداد میں، وافر مقدار میں ملنے لگے. اور پھر انسان چلتے چلتے کمپیوٹر ایج تک آ گیا کہ جہاں پر معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جانے لگی. بہت بڑے بڑے اعداد شمار جو ہے وہ منٹوں بلکہ سیکنڈز میں ہونے لگے. بہت وسیع قسم کا ڈیٹا جو ہے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں، جو اس زمانے میں جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو الماری کے برابر ہوا کرتا تھا، تو اس کمپیوٹر میں ڈال دینا پوری کی پوری لائبریری یا پوری کی پوری کتاب یقیناً ایک حیران کن امر تھا. اس وقت انٹرنیٹ کے دور نے کمپیوٹر کو چار چاند لگا دیے ہیں. اب یوں سمجھ لیجئے کوئی بھی کمپیوٹر اب انٹرنیٹ کے بغیر ادھورا ہے. جب اس دور کو نام دینے کا کہا گیا تو لوگوں نے سب سے پہلے جو نام دیا ہے اس دور کو، یعنی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کو نام دیا انفارمیشن ایج، یعنی معلومات کی دنیا، معلومات کا دور، معلومات کا وقت، کہ جس میں کثیر وافر مقدار میں معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. لیکن جب اسی معلومات کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو اس کو ڈس انفارمیشن ایج کہا جانے لگا کہ یہ تو افواہوں کی دنیا ہے، یہ تو ریومرز کی ایج ہے. چنانچہ مجموعی طور پہ اگر دیندار طبقے کو ہم شامل کر لیں اس میں، تو ہم یہ کہیں گے یہ دور فتنوں کا دور ہے، کہ جس میں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جھوٹ ہے، یا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. آج جو کچھ آپ کو صحیح لگتا ہے کل وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، کل جو چیزیں غلط تھیں آج وہ صحیح ہو جاتی ہیں. تو یہ دور بلا شبہ فتنوں کا دور ہے
کہ جس میں انسان کو رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے، جس میں انسان بڑے بڑے حادثوں کو پی جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس پہ کیا گزر گئی. کسی کی بیماری کی اطلاع آپ کو دی جائے، آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، یا کسی کی موت کی خبر دی جائے، آپ جو ہے معاملہ یا موضوع جو ہے فوراً کسی اور طرف پھیر دیتے. تو فقر و فاقہ، موت، بیماری یا مشکل حالات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس دنیا سے یا 4 دن کی زندگی سے جلد از جلد فائدہ اٹھا لوں اور اپنے مطلب کی چیز حاصل کر لوں. بس یہی چیز کہ جس کنفیوژن کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، ابہام یا اشکال کے دور میں، اس دور کو یعنی فتنے کو دور کو یا فتنے کو قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ امر کہا گیا، والفتنۃ اشد من القتل، کہ قتل کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. لیکن اس کے باوجود فتنے کو قتل سے زیادہ خطرناک کہا گیا ہے. آئیے اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اصل گفتگو میں چلتے ہیں، جس میں ہمارے سامنے مندرجہ ذیل مراحل ہوں گے. سب سے پہلے مقدمہ، اس کے بعد فتنے سب کے لیے، یعنی ہر آدمی کو فتنوں سے گزرنا ہوگا. تیسرے مرحلے پر فتنے ضروری ہیں. نمبر 4 آج کل کے فتنے کون کون سے ہیں اور کیا اثرات رکھتے ہیں، اور پھر فتنوں کا علاج کیا ہے جو سب سے اہم بات. پہلا مرحلہ مقدمہ، جس میں ہم اس فتنے کو ڈیفائن کریں گے، اس کی تعریف وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. لغوی معنی راغب اصفہانی کی مفردات میں فتن کے معنی ہے سونے کو آگ میں تپا کر اس کا کھوٹ معلوم کرنا. اور آج بھی بہت ساری خواتین، بلکہ تقریباً تمام خواتین اس سے واقف ہیں کہ جب سونے کے زیورات میں کھوٹ معلوم کرنی ہوتی ہے تو آپ جوہری کے پاس جاتی ہیں، جویلر کے پاس جاتی ہیں، اس کو وہ زیور دیتے ہیں، آپ لوگ پھر اس زیور کو پگھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے سونے کو اور غیر سونے کی دھاتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. بس اسی کو فتن کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لفظ فتن مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں میں استعمال ہونے لگا، مختلف معنوں میں. مثلا اس کو آزمائش کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ لفظ آزمائش ہی کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں ہم اپنی گفتگو میں اس کو آزمائش کے طور پہ لیں گے. بعض اوقات اس کو عذاب کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دنگا اور فساد، کہ جس میں ہر شخص جو ہے پس کے رہ جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، یا اچھوں کے ساتھ برے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ فتنے سب کے لیے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یہاں پہ دیکھیں فتنے کو آزمائش کے طور پہ کس طرح استعمال کیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ اس سے پہلے کہ لوگوں کو بھی آزمایا گیا. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون صادق ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور معلوم ہو جائے کہ کون جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تنبیہ اور وارننگ لوگوں کو دے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط آپ نے کلمہ پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کو کسی مشکل سے نہیں گزرنا پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو کسی مشکل سے گزرنا پڑے گا.
کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، جب اوروں کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر انسان آزمائش سے نہ گزرے، اگر انسان پریشانیوں سے نہیں گزرے، تو پھر اللہ کو معلوم کیسے چلے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا۔ اب یہاں پہ ایک اشکال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے، لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے کہ یہ شخص جس کی آزمائش کی گئی ہے، یہ آزمائش میں ناکام ہوا اور اس نے جو ہے بے راہ روی، سرکشی، طغیانی اور بغاوت کی راہ اپنائی، چنانچہ یہ جہنمی ہے، اور یہ شخص کامیاب ہوا اپنی آزمائش میں، چنانچہ یہ اللہ کے انعامات کا مستحق ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم ہونا بلکہ لوگوں کو معلوم کرنا، لوگوں کو معلوم کروانا۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کلاس میں کون پاس ہوگا کون فیل، ٹیسٹ لینے سے پہلے بتلا دیتا ہے، لیکن ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں پر ایک حجت تمام ہو جائے۔ اگر وہ ٹیسٹ لیے بغیر کچھ لوگوں کو پاس کر دے کچھ لوگوں کو فیل کر دے تو یقیناً اس پر اعتراض کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے مجھ کو فیل کیوں کر دیا بغیر ٹیسٹ لیے، یا فلاں کو اگلی کلاس میں کیوں بھیج دیا بغیر ٹیسٹ کے۔ تو بس اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے فتنوں کے ذریعے، فتنہ خود ایک آزمائش ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہاں میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچئے کہ مثلا مجھ پہ آزمائش نہیں آنی چاہیے، میں کمزور عقیدے کا مالک ہوں، یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آزمائش تو آئے لیکن اس قسم کی آزمائش نہ آئے جو اس وقت میرے پاس ہے، کچھ دوسری قسم کی۔ مثلا اگر کوئی فقر و فاقے سے ڈرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ فقر و فاقہ نہ ڈال، مجھ پہ کوئی بیماری ڈال دے۔ کوئی بیماری سے ڈرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بیماری میں مبتلا نہ کر، فقر و فاقے میں مبتلا کر دے۔ کوئی بے اولاد ہے وہ کہتا ہے مجھے اولاد دے دے چاہے میرا سب کچھ چھین لے۔ تو انسان کے پاس مختلف قسم کے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ آپشن در حقیقت اس کے لیے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جس آپشن کو چاہے اس کے اوپر تھوپ دے۔ یہ میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں کہ ہم پہ کون سی آزمائش آنی چاہیے، ہمیں کہاں پیدا ہونا چاہیے، کن حالات میں پیدا ہونا چاہیے، کن حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور یہ اسلام یعنی فرمائشی اسلام در حقیقت شیطانی اسلام ہے۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تیری بہت عبادت کی اور اب میں ایسی عبادت کروں گا کہ کائنات میں کس نے نہیں کی ہوگی، بشرط یہ کہ تو مجھے سجدے سے باز رکھ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ فقط اپنی عبادت کروانا چاہتا اور نعوذ باللہ اس عبادت سے اللہ کے درجے میں کوئی بلندی آتی تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا اس ڈیل پر، لیکن کیا کہا اللہ نے، مجھے تیرا بنایا ہوا اسلام نہیں بلکہ اپنا بنایا ہوا اسلام چاہیے۔ تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، کتنی ہی نیکیاں کر لیں، اگر آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے اسلام پر عمل نہیں کیا اللہ کی رضا نہیں مل سکے گی۔ چنانچہ اگر آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ جو آزمائش ہے یہ نہیں چاہیے، کوئی دوسری والی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان حالات کے سپرد کر دے گا کہ جن حالات میں آپ ہیں، اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ پہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامیاب کرے اور مجھے اس کا اجر دے، تو پھر آپ کی یہ آزمائش اور آپ کی یہ تکالیف جو ہے اللہ کے حضور، یہ زحمتیں، یہ دقتیں، یہ پریشانیاں قبول ہوں گی۔ دیکھیں انسان بعض اوقات دیکھتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انبیاء بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے دریا میں نہا رہے، اس میں ایک نابینا بچہ تھا، تینوں بچے جن کی آنکھیں تھی اس نابینا بچے کو دریا کے پانی میں ڈبو ڈبو کر مزے لے رہے تھے، کھیل کھیل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور اللہ سے کہا کہ کاش اس نابینا بچے کی آنکھیں ہوتی تو کبھی اس کے ساتھ یہ بچے، آنکھوں والے بچے، یہ حشر نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اسی وقت اس نابینا بچے کی آنکھیں آ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت بہت اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب وہاں واپس پلٹے، اسی جگہ سے واپس آنے کے لیے، تو دیکھا
کہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک تو وہی بچہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آنکھیں آ گئی, اور دوسرا بچہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو لڑتا ہوا دیکھا, فوراً الگ کیا اور کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو, اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں. تو دوسرے بچے نے جس کی پہلے سے آنکھیں تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا آپ آ گئے, پتہ نہیں یہ پہلے نابینا تھا اس کی کیسے آنکھیں آئی, آنکھیں آنے کے بعد اس نے ہم تینوں کو ڈبونا شروع کیا, 2 بچوں کو ڈبو کے ہلاک کر چکا ہے, اب میں تیسرا بچا ہوں, اگر آپ نہ آتے تو مجھے بھی یہ ڈبو کے ہلاک کر دیتا. تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سمجھا اور تھا کچھ اور, یعنی وہ یہ سمجھے کہ اس کی بینائی نہ ہونا یہ جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے اس پہ کوئی اور آزمائش ڈال دے, لیکن وہ آزمائش اس کے لیے بہتر تھی. اور یہ حقیقت ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ حقیقت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کچھ نعمتیں ملتی ہیں جن کی وہ خواہش کرتا ہے, اور جب وہ نعمتیں اس کے بعد آ جاتی ہیں تو انہی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. ابو بصیر کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ان کی بینائی واپس آ گئی. ابو بصیر سے کہا کہ دیکھو, ابو بصیر بڑے خوش ہوئے کہ میری بینائی واپس آ گئی. امام نے کہا کہ دیکھو پہلے تم نابینا تھے اور تم پہ جنت واجب تھی, ہم اس کے ضامن تھے, لیکن اب تم بینا ہو چکے ہو, اب تمہاری آنکھیں واپس آ گئی ہیں, اب تمہارے لیے جنت واجب نہیں اور ہماری ضمانت پہ واجب نہیں, اب تم کو اعمال کرنے ہوں گے, خوب محنت کرنی ہوگی جنت کے لیے. ابو بصیر فوراً گھبرا گئے اور کہا کہ امام مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے کہ جو میرے لیے جنت کی خوشخبری نہ لائیں اور آپ کی جنت کی ضمانت نہ بنے. اور امام نے دوبارہ ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھیں دوبارہ واپس چلی گئی. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو واپس کرنا چاہیں اس بات پر کہ یہ نعمت لے لے اللہ اور جنت دے دے, بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بھی مل جائیں, دنیا کی لذتیں بھی مل جائیں اور جنت بھی مل جائے, دنیا بھی پوری آسانیوں کے ساتھ آسائشوں کے ساتھ مل جائے اور جنت اور خدا کی رضا بھی مل جائے. اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف, یعنی فتنے ضروری ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے فتنوں کا ضروری ہونا کیوں حق ہے, وہ اس لیے کہ اللہ تعالی فتنوں کے ذریعے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے. اور ضروری نہیں کہ فتنہ جو ہے کسی مصیبت اور مشکل کی صورت میں آئے, ہو سکتا ہے کہ فتنہ کسی نعمت کی صورت میں, دولت کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, حکمرانی کی صورت میں آپ کے پاس ہے اور آپ جو ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کر سکیں. کہتے ہیں کہ مولا علی ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے. خلافت کے فوراً بعد 2 افراد نے ان سے ملنا چاہا. مولا علی نے ان سے پوچھا کہ تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا سرکاری کام کے لیے؟ تو ان دونوں جواب دیا کہ ہم ذاتی کام کے لیے آئے. مولا علی نے فوراً چراغ بجھا دیا اور یہ کہا کہ ذاتی کام کے لیے سرکاری خزانے کا تیل مناسب نہیں. جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو پتا چلا کہ وہ دونوں حکومت کے کسی اہم منصب کی تلاش میں مولا علی کے پاس آئے اور مولا علی سے اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے اور ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت اس لیے کی ہے کہ تاکہ وہ مقام جو ہے برقرار رہے. ہم نے ایک خطرہ مول لیا ہے, لوگوں کی دشمنیوں کو اپنے سر لے لیا ہے, اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, اس کے بدلے میں ہمیں کوئی سرکاری عہدے دیں, کوئی گورنری دیں, کوئی عمارت دیں کسی علاقے کی, تاکہ ہم اپنے حساب سے اپنی شان کے مطابق جی سکیں اور جو بیعت ہم نے آپ کے ہاتھوں پر کی ہے اس کا صلہ پا سکیں. امام نے فوری طور پہ ان کو منع کر دیا, انکار کر دیا اور بیچارے اپنا سمو لے کے رہ گئے. اور بعد میں یہی لوگ جنگ جمل کے فتنے کو جگانے کا, اٹھانے کا سبب بنے اور حضرت علی کے مقابلے میں یہ دونوں افراد جو ہے وہ آئے. تاریخ ان کا نام زبیر اور طلحہ بتلاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فتنوں سے انسان کی اصلیت آشکار ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں فتنے کس قسم کے ہیں اور فتنوں کو کس طرح ہم جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں, ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان میں سے آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں.
تو چند فتنوں کی مثالیں جو ہمارے دور میں موجود ہیں، ہمیں کس طرح ان سے بچنا ہے، کس طرح ان سے گزرنا ہے، اور کس طرح کامیاب و کامرانی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مغربی فتنے، لیکن مغرب سے کون آشنا نہیں؟ جو امیگریشن کی دوڑ ہے، جو گرین کارڈ کی دوڑ ہے، جو کیریئر کی دوڑ ہے، اس میں کم و بیش ہر شخص بہتی گنگا کی طرح جو ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ کی امیگریشن کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مغربی فتنے شروع میں تو مغربی کلچر کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، اظہار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مغربی نظریات آپ کے اندر زہر سمونا شروع کر دیتے ہیں۔ مغربی کلچر یعنی لباس، مغربی کلچر یعنی مغربی کھانے، مغربی کلچر یعنی مغربی زبان، ایٹیکیٹس، آداب، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، گھر میں رہنے اور باہر جانے اور گفتگو کرنے کے۔ دیکھیے کلچر کے حساب سے تو کسی حد تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی انگریز کل مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے مغربی کلچر کو تو نہیں چھوڑنے سے رہا، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں کہ آدمی اپنے کلچر کو سینے سے لگائے رکھے۔ لیکن کلچر کی آڑ میں نظریات کو تبدیل کرنا، مذہب کو تبدیل کرنا، یہ ایک قابل اعتراض بات ہے۔ بہت سارے لوگ جو ابھی اخباروں میں خبریں آئی ہیں، جو امیگریشن کی دوڑ کے لیے یورپ کا سفر کر چکے ہیں یا امریکہ یا نارتھ امریکہ جا چکے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی معلوم چلا ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم عیسائیت قبول کر لو یا اسلام چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں حالات اب جو ہے وہ خرابی کی طرف چلے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی لذتوں کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ مغربی فتنے باطلیت یا باطل ہونے کا رخ کب دھارتے ہیں کہ جب آپ کے اندر مادیت پرستی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر بیوقوف بنائے جاتے ہیں، اور جب انٹرٹینمنٹ آپ کی عادت بن جاتی ہے، عادت پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس کے مقابلے میں جائز انٹرٹینمنٹ بری لگنے لگتی ہے۔ آپ سب واقف ہوں گے ہمارے یہاں جو مہدی مایوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ میلاد سے شروع ہوتی ہیں یا حدیث قصہ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کا اختتام جو ہے وہ کسی ڈسکو گانے پر ہوتا ہے۔ تو شروع میں آپ نے اللہ کا نام لیا اور آخر میں اس کا اختتام شیطان کے نام پر کیا، اور ہمارے یہاں آخر خاتمہ بالخیر سمجھا جاتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، شروع اتنی امپورٹنٹ، بسم اللہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ تو مغربی جو کلچر ہے، مغربی جو فتنہ ہے، اب مغربی فتنہ دراصل مغربی کلچر نہیں ہے، وہ مغربی نظریات ہیں جو کہ مادیت پرستی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی 5 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے جو ہے وہ کرسمس گزری ہے۔ کچھ منچلے مسلمان بھی کرسمس منا لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ بغلے جھانکتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو قائد اعظم کو یوم ولادت منا رہے تھے، ہمیں کیا معلوم آج کرسمس ہے۔ تو چلیں آپ قائد اعظم ہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی تھی قائد اعظم میں، بلکہ بہت ساری باتیں ایسی تھی جن کا شائبہ جو ہے وہ آپ کے اندر نظر نہیں آتا۔ اچھا کسی کرسچن کو روک کے پوچھیں تو وہ تو خیر سینہ تان کے کہے گا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہا ہوں۔ ارے بھائی کون سے عیسیٰ؟ کس عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ عیسیٰ جو ڈسکو کلب میں ہوتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آ جائیں انگریزوں کے یہاں امریکہ یورپ اور وہ کرسمس ہوتے ہوئے دیکھیں، کیا وہ اس کرسمس سے خوش ہوں گے؟ اس ناچ گانے سے خوش ہوں گے؟ کیا یہ شراب جو پی جا رہی ہے کرسمس کے موقع پر اس سے خوش ہوں گے؟ جو اسراف ہو رہا ہے، کیا اسراف ہو رہا ہے شاپنگ کی صورت میں، کیا اس سے وہ خوش ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زہد کہاں، مغربی دنیا کی مادیت پرستی کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لٹرلی کچھ نہیں تھا سوائے ایک پیالے کے۔ گھر فرنیچر تو بہت دور کی بات، گھر فرنیچر بہت دور کی بات، گاڑی سواری بہت دور کی بات، فقط ایک پیالہ تھا جس میں وہ کھانا کھاتے، پانی پیتے، کپڑے دھوتے، جو بھی کرنا ہوتا وہ ان کے پاس وہ پیالہ تھا۔ ایک دفعہ دریا سے گزرے تو دیکھا ایک شخص ہاتھوں کو جوڑ کر چلو میں پانی پی رہا ہے، ہاتھوں کا پیالہ بنا کے پانی پی رہا۔ اسی وقت وہ پیالہ پھینک دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی صورت میں مجھے پیالے دیے ہیں، پیالہ دیا ہے، تو پھر میں کیوں پیالہ الگ سے اپنے پاس رکھوں؟ تو یہ تھا
عیسیٰ علیہ السلام کا زہد یہ تھا دنیا سے دوری اور دنیا کی محبت سے دوری، جو آج مغربی دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی. ہر شخص جو ہے وہ مادیت پرستی کا دیوانہ ہے، بلکہ وہ تہواروں کا انتظار اس کے پس منظر کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ وہ تہواروں کا انتظار فقط شاپنگ کے لیے کرتے. جب بھی کوئی تہوار آتا ہے وہاں پہ سیل لگ جاتی ہے. ہمارے یہاں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے قیمتیں عروج پہ چلی جاتی ہیں. ماہ رمضان ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، ہم بالکل ماشاءاللہ ان کی الٹ قوم ہے. تو کبھی وہ بلیک فرائیڈے مناتے ہیں، جب ان کی فصلیں کٹتی ہیں تو جو سیکنڈ فرائیڈے لاسٹ فرائیڈے ہوتا ہے نومبر کا، وہ بلیک فرائیڈے کہلاتا ہے. کیوں بلیک فرائیڈے؟ اس کو تو وائٹ فرائیڈے یا گڈ فرائیڈے کہنا چاہیے، لیکن نہیں. کیوں؟ اس دن سیل لگتی ہے اور سیل میں اتنی آپا داپی، سر پٹھول اور کونیاں لاتے گھوسے مارے جاتے ہیں دوسرے کو کہ وہ جو ہے وہ بلیک فرائیڈے کے نام سے مشہور ہو گیا. کرسمس کے دا ویری نیکسٹ ڈے، یعنی 25 دسمبر کو کرسمس ہے، 26 دسمبر کو جو دن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں باکسنگ ڈے. کیوں کہتے ہیں باکسنگ ڈے؟ کہ اس میں سیل لگتی ہے، 50% سے زیادہ سیل لگتی ہے، اور ایسی سیل لگتی ہے کہ لوگ راتوں کو لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. راتوں کو لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صبح جو ہے وہ دروازے کھلیں گے اور ہمیں جو ہے وہ دھاوا بول دینا ہے. اگر اتنی جستجو محنت ایک مسلمان لیلۃ القدر میں کر لے کہ لائن بنا کے کھڑے ہو جائے امام بارگاہ کے باہر کہ مسجد کھلے، میں اندر جاؤں اور صبح تک عبادت کروں اور پھر صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پاؤں. بس یہی فرق ہے اسلام میں اور غیر اسلام میں، روحانیت میں اور مادیت پرستی میں، کہ اللہ کا دیا ہوا نظر نہیں آتا، فقط ایک چیک بک ہے جس پہ اماؤنٹ لکھتی چلی جا رہی ہے، اور مادیت پرستی کا جو ریوارڈ ہے، انعام ہے، وہ آپ کو سامنے نظر آ جاتا ہے. تو یہ وہ مادیت پرستی ہے، یہ وہ پیغامات ہیں جو مغربی دنیا کو ان کی خود عیسائیت سے ہٹوائے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے ہٹائے جا رہے ہیں. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، چرچ اور گرجا گھروں میں بلانے کے لیے، کم از کم تم کرسمس کے ہی دن آ جاؤ، سال میں ایک مرتبہ آ جاؤ. ایک فلپینو راہب نے گرجا گھر میں اسکیٹنگ کرتے ہوئے، رولنگ اسکیٹ آپ نے دیکھو گے جو بچے جو اسکیٹنگ کرتے ہیں فرش پہ، اس اسکیٹنگ کرتے ہوئے جو ان کا جو بورڈ ہوتا ہے، ہوور بورڈ، اس پر موو کرتے ہوئے پورے گرجا گھر میں اس نے جو ہے راؤنڈ لگایا ہے. ڈانس کرتے ہوئے کہہ لیں آپ، تھوڑا سا ڈانس تو نہیں کہیں گے، لیکن اس نے بہرحال اس فلپ بورڈ پہ، اس ہوور بورڈ پہ، اس اسکیٹنگ بورڈ پہ باقاعدہ چکر لگایا ہے، اور چکر لگاتے ہوئے اس نے دعا پڑھی ہے. اس فلپینو پریسٹ کو فوراً جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا دیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ چرچ ان کے لیے اتنا ڈرائی، اتنا خشک ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ ان کے شراب خانے، ان کے ڈسکو کلبز، ان کے بازار، ان کے سنیما ہالز بھرے ہوئے ہیں. خیر کم و بیش صورتحال یہاں پر ہے، لیکن بہت بہتر ہے ان سے. ہمارے یہاں مدارس، ہمارے یہاں مجالس، ہمارے یہاں محافل، ہمارے یہاں مساجد الحمدللہ ابھی بھی بھری نہیں ہے. تو یہ وہ مادیت پرستی ہے جس میں ان کو مبتلا کر دیا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی ہے، اور آخرت کچھ نہیں. اگر ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام تم کو جنت دلوا دیں گے. اب تو امریکہ میں جو حالیہ پہ در پہ شوٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، جو حالات ہو گئے ہیں، اس میں بچے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے شرماتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. کینیڈا میں اسکول میں ایک ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کا حل کیا ہے؟ تو ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، مس ریموو دا ریلیجن. مذہب کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہیے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو یہ وہاں کے بچوں کی آج کل کی نسل کے حالات ہو گئے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کسی حد تک اپنا بچپن اسلام کی گود میں گزار چکے ہیں. جو بچے وہاں پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے وہاں پل بڑھ رہے ہیں، انہوں نے تو وہ امام بارگاہوں کا ماحول، وہ جلوس، وہ ماتمداری، وہ مدارس دیکھے ہی نہیں. تو ان کا جو ہے تعلق اسلام سے بس ایک نام کا رہ گیا ہے. چنانچہ وہ بہت جلدی اس بات سے متاثر اور قائل ہو جاتے ہیں کہ شاید مذہب کی وجہ سے ہمارے اوپر مسائل اور فتنے نمودار ہوتے ہیں. اب کیا مغرب کے مقابلے میں ہم لوگوں کو مشرقیت کی دعوت دیں؟ اچھا یہاں پر اب یہ مسئلہ ہے کہ مشرقیت کسے کہتے ہیں؟ ہم پاکستان کو مشرق کہیں گے یا انڈیا کو مشرق کہیں گے؟ اگر انڈیا کو مشرق کہیں گے تو بھائی وہ تو کافر ملک ہے، وہاں تو کفر ہے، وہاں تو ہندو رہتے ہیں. کیا اس جیسا بننے چاہیں گے؟ ٹی وی پہ ایک
ٹاک شو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس میں جو اینکر پرسن تھی بڑے والہانہ انداز سے ہندو اداکارہ کو جو ہے خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور بتلا رہی تھی کہ پاکستان کی لڑکیاں آپ کے پیچھے دیوانی ہیں. آپ کے کپڑے یعنی بے لباسی، آپ کا فن یعنی آپ کا ناچ گانا اور تمام گناہ انہوں نے گنوا دی اور کہا کہ یہ تمام چیزیں پاکستانی لڑکیاں بڑی پسند کرتی ہیں. آپ بتلائیں آپ کو پاکستانی لڑکیوں میں کون سی چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو اس ہندو اداکار نے کیا جواب دیا؟ پاکستانی لڑکی جو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے مجھے وہ بڑا پسند ہے. کتنا بڑا تماچا مارا ہے ایک ہندو نے مسلمان کے گال پر، جو گال شرم و حیا سے سرخ نہیں ہوئے انشاءاللہ اب تماچے سے سرخ ہو جائیں گے. تو آپ کیا مشرق انڈیا کو کہتے ہیں یا مشرق آپ پاکستان کو کہتے ہیں؟ یہاں بھی ایک الگ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ پینترا بدل کے نہیں بھائی ہم نے مشرق جو ہے وہ انڈیا کو نہیں کہا. اگر ہم انڈیا کو کہیں گے تو انڈیا کا مطلب ہو جاتا ہے ہندو، اور ہندو کا مطلب ہو جاتا ہے بت پرستی اور شرک اور انڈین فلمیں اور فحاشی اور یعنی تمام چیزیں. تو دس از ناٹ اوور، یہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں. ہمارا کلچر پاکستانی ہے. تو پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں کون سے ایسا اچھا کام ہو رہا ہے مجھے بتائیے. ہمارے ایک عالم دین نے انڈیا کے پاکستان کو پاکستان تو کہہ دیا ہے. اب بہرحال وہ کس لے میں کہہ گئے، طنز کے طور پہ کہہ گئے، تنقید کے طور پہ کہہ گئے. بہرحال اب یہ حال آ گیا ہے کہ انڈیا کا ایک ذاکر جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان کہہ رہا ہے. بہرحال پاکستان میں اب دیکھیے کرپشن، آپ اس سے انکار کر سکتے نہیں کر سکتے. گندگی کو دیکھ لیجئے، آپ اس سے انکار کر سکتے نہیں کر سکتے. تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ بالکل خوش نہیں ہیں. ہمارے بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں اور صبح جو ہے وہ اسکول جا رہے ہیں، 2 وقت جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنی تعلیم کو اور ٹائم ان کا ویسٹ ہو رہا ہے. ٹی وی چینلز پہ جو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل متفق نہیں ہے. UNDP یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت UNI انٹرنیشنل ہیومن انڈیکس INH، اس کے تحت جب لسٹ بنائی گئی دنیا کے 188 ممالک کی تو اس میں پہلا نمبر ماشاءاللہ ناروے کا تھا، پھر آسٹریلیا کا، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک اور نیدرلینڈ. پاکستان کا کیا کون سا نمبر تھا آپ کو معلوم ہے؟ 147، 147واں نمبر. پچھلے سال 146 تھا، اب 147 ایک درجہ جو پیچھے چلا گیا. تو دیکھیں یہ حالات ہو گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے کیا چیزیں مد نظر رکھی تھی؟ تعلیم کو مد نظر رکھا، امن و امان کو مد نظر رکھا اور شہریوں کے خوش ہونے کو مد نظر رکھا، قابلیتوں کے نکھارنے اور پنپنے کو جو ہے انہوں نے مد نظر رکھا. ناروے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں 6 مہینے اندھیرا چھایا رہتا ہے، 6 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 6 مہینے دن ہوتا ہے. اتنے ایب نارمل حالات میں اس وقت کینیڈا میں ناروے میں 5 گھنٹے کا دن ہے. اس وقت جو پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں دسمبر جنوری میں 5 گھنٹے کا دن ہے اور 10 بجے سورج طلوع ہوتا ہے اور 3 بجے جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. اتنے لمبے وہاں پہ رہتے ہیں. تو جس کو روزے رکھنے ہیں وہ ناروے چلا جائے، بہت اچھا جو ہے وہ وقت ہے اس کے لیے. تو جہاں بھی اس قسم کے ایب نارمل حالات ہوں کہ 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں جن میں جن رات کا پتہ نہ چلے، وہ ملک اور 1 سال نہیں مسلسل 12 سال سے وہ نمبر 1 آ رہا. تو آپ دیکھ لیجئے. تو اب ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل، ہم خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر مغرب برا ہے تو مشرق کون سا اچھا ہے؟ انڈیا تو ہم نے کہہ دیا، ان کی فلمیں، ان کی فحاشی، ان کی اریانی، ان کا تعصب. تو پاکستان میں کیا بہت کچھ اچھا ہو رہا؟ پاکستان میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. تو ہمیں بتائیے کیا اچھا ہے؟ تو اس کے لیے وہی نعرہ جو امام خمینی نے ایران کے انقلاب کے وقت دیا تھا، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ. تو ہم یہی دوبارہ کہیں گے کہ مغرب بھی ایک فتنہ ہے اور مشرق بھی ایک فتنہ ہے. ہم خواتین کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کو بھی اسلام نہیں کہیں گے، بہتر ضرور کہیں گے کہ بھئی مغرب سے بہتر ہے، لیکن وہ پھر بھی شرعی حجاب تو نہیں کہلائے گا. ہم تو رنگ برنگے کلرفل اسکارف کو بھی صحیح حجاب نہیں کہتے. ہم تو سیاہ ملبوس میں عورت جو حجاب کرتی ہے اس کو بہتر حجاب کہتے ہیں، وہ اصل حجاب. اٹریکٹیو اور پرکشش قسم کا حجاب زیر تن کرنا اور اس طرح کا اظہار کرنا کہ لوگ جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہوں، تو ہم تو اس کو بھی حجاب نہیں کہتے. تو اصل ہمارا جو ہدف ہے وہ اسلام ہے، اصل ہدف ہمارا شریعت ہے. مشرق مغرب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ جو دعوت لے کر آئے تھے اس میں بھی مشرق مغرب کا بلکہ عرب عجم کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا
کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہیں تھی، اور صاف کہہ دیا گیا تھا کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مادی فتنے بہت واضح طور پہ اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے یہ واضح کر دیا تھا کہ یقین جانو کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ دیکھیں وہ امت کہ جس کا رسول اتنے زیادہ فقر و فاقہ میں اپنی زندگی گزارے کہ جب اس دنیا سے جائے تو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہ ہو اور پڑوس سے مانگا جائے، کہ جس کے گھر میں 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی جاتی، جس کا وسیع جو ہے روٹیوں کو توڑ کر جو ہے اس کو چبا کے یا توڑ کے کھا رہا ہو، اس امت کا یہ حال ہے کہ وہ مال پر ٹوٹی پڑی ہے۔ دیکھیں یہ مال ہے، جس طرح حکمرانی کے لیے مولانا فرماتے ہیں کہ حکومت انسان کو برا نہیں بناتی بلکہ بے نقاب کر دیتی ہے، اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کے پاس کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کی اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے باوجود پیسہ آنے کے باوجود جود و سخاوت جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح انسان ہیں۔ پیسہ آنے کے باوجود اپنے پرانے محلے کو نہیں بھولتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے میں۔ پیسہ آنے کے باوجود اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں بھولتے، اس کا مطلب ہے آپ صحیح راہ پر ہیں۔ تو پیسہ یا حکومت یا طاقت یا لذتیں یا نعمتیں انسان کو جو ہے اس کا اصل یاد دلا دیتی کہ وہ کیا ہے۔ قارون کہ بہت بڑا برا انسان نہیں تھا، بہت نیکوکار انسان تھا، عابد تھا، پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، لیکن جب کسی کام سے پہاڑ سے نیچے اترا کہ میں کچھ دنوں کا نان و نفقہ کھانا پینا پہاڑ پہ لے جاؤں، جب بازار گیا تو دیکھا لوگوں کے تیور بدلے میں سب کے سب امیر ہو گئے، اس کے جان پہچان کے دوست کے لوگ، تو اس نے کہا جب ایسے ایسے لوگ امیر ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ چلو تھوڑا سا کاروبار کر کے دیکھ لیتا ہوں، کچھ کما لوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا، پہاڑ پہ جاؤں گا تو اطمینان سے رہوں گا۔ کاروبار شروع کیا، اتنا زیادہ پروفٹ ہوا، اتنا زیادہ اس کو جو ہے فائدہ ہوا کہ اس نے پہاڑ پہ جانے کا، عبادت کرنے کا خیال ہی ترک کر دیا، اور اس کے بعد دین سے منحرف ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دو، اس نے منع کر دیا، بلکہ ان میں الزام ڈالا کہ آپ میرے پیسے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے مانگ رہا ہوں، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ کی نیت میرے پیسوں پر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس کو عذاب پہنچا اور زمین میں دھسنے لگا۔ زمین میں دھستے ہوئے بھی یہ جملہ اس کی زبان پر، اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھ پہ عذاب آئے، میں مر جاؤں اور میرے مال پر تم قبضہ کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کے مال کو، اس کے خزانے کو اس کے ساتھ زمین میں دھسا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانے کو جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب پیسہ آتا ہے تو انسان کا جو ہے وہ رویہ، روش جو ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بات اور ذہن میں سن لیجیے کہ جو دجال آئے گا امام کے ظہور کے وقت، وہ بھی مادی فتنے کو لے کر آئے گا، روٹیاں دے گا اور ایمان خریدے گا۔ کم بھائی یہ صورتحال تو ہو چکی ہے، آپ کو جاب حاصل کرنا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کمپنی کون سی ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے ملک کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، حلال و حرام کا کیا معاملہ ہے، مجھے کس ماحول میں کام کرنا پڑے گا، بس آپ کود پڑتے اور دونوں ہاتھوں سے کمانا شروع کر دیتے۔ تو جب فقر و فاقہ کے دن آئیں گے، جب دنیا میں قحط پڑے گا تو یہ صورتحال ہوگی، لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، امیگریشن لے لو فلاں ملک کی، فلاں جگہ آ جاؤ، وہاں پہ دنیا کی تمام لذتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور اب آپ وہاں پہنچائیں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے اپنی شناخت بطور مسلمان، پہلے تو اپنی شناخت بطور پاکستان کروانا چھوڑ دی تھی، اب بطور مسلمان لوگوں نے اپنے آپ کو تعارف کروانا چھوڑ دیا۔ جب آپ اپنے آپ کو بطور مسلمان تعارف نہیں کروائیں گے تو پھر شراب بھی پیئیں گے، سود بھی کھائیں گے اور ان کی طرح رہیں گے بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے، جو مال سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچنا مشکل ہے۔ اگر مادیت پرستی فتنہ ہے تو کیا روحانیت پرستی فتنہ نہیں ہے؟ بہت سارے روحانی
معاملات ایسے ہیں، روحانی فرقے، روحانی شخصیات ایسی بن گئی ہیں کہ انسان کو مزید جو ہے وہ دین سے دور لے جاتی ہیں. پھر سیاسی فتنے جس میں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی بات ہے، جس میں انسان جو ہے وہ دوسرے کو غلام بنانے کے چکر میں، جہاں پہ طاقتور اقوام اپنے سکے کو، اپنی کرنسی کو دوسرے کے اوپر تھوپنے کے لیے تیار. مذہب کی طرف پلٹتا ہے تو یہاں پہ شدت پسندی کا ایک فتنہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ تمام چیزیں چھوڑ کر مذہب کی طرف آتا ہے تو یہاں پر معذرت شدت پسندی، شر پسندی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس میں بہ جاتا ہے یہ سمجھ کے، ان کے ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ان جیسوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن کی قرت کے سامنے تم اپنی قرت ہیچ سمجھو گے، جن کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز ہیچ سمجھو گے، لیکن وہ دین اسلام سے اس طرح نکل گئے ہوں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تو آج کل بھی آپ کو ایسے لوگ، ایسی تنظیمیں مل جائیں گی جو بظاہر بہت زیادہ جو ہے وہ نام لیوا ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے، لیکن وہ خود اپنے ہی لوگوں کے قاتل. تعلیمی فتنے، تعلیم یا کیریئرزم، چاہے مردوں کا معاملہ ہو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، اتنا زیادہ ہم نے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ اچھا اسکول اسٹیٹس سمبل کی علامت، اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اسی طرح ڈگری اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کاروبار اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، محلہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. تو جب تک آپ کے پاس بڑی یونیورسٹی کی بڑی ڈگری نہ ہو، آپ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اگر آپ یہ کہیں میں مدرسے میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو کوئی آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل بیکورڈ اور دقیانوسی ہیں. تو تعلیمی فتنہ، تعلیم بری نہیں ہے، لیکن جب تعلیم کو فتنہ بنا دیا جائے، دنیا پرستی میں شامل کر دیا جائے، یا جسے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھاگا جائے اپنے دنیاوی جاہ و جلال کو بڑھانے کے لیے، تو پھر یہ جو تعلیم ہے یہ بھی فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہے. ترقیاتی فتنے، آپ کے پاس اچھا موبائل نہ ہو، اچھا کمپیوٹر نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو تو اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں. آج کل بچہ بھی جو ہے وہ موبائل کی بوتل میں دودھ پینا پسند کرتا ہے. آپ جو ہے لاک لگا کے رکھتے ہیں، اما نے لاک لگایا، بچے موبائل کو استعمال نہ کریں، اما نے وہ کھولنا چاہا، امی نے وہ کھل ہی نہیں رہا موبائل، تو پتہ چلا کہ بچے نے کہا میں نے اپنا بھی لاک لگا دیا. مطلب اما کا لاک توڑ کر اپنا لاک لگا دیا، اور اما بیچاری بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے بھائی مجھے بتاؤ یہ لاک کیسے بلاک کروں تمہارا. تو یہ حالات ہو گئے کہ موبائل، کمپیوٹر جو ترقی کے لیے بنا تھا، جو آسانی کے لیے بنا تھا، اس نے مزید پریشانیاں پیدا کر دی. آپ دیکھیں کہ یہ جو واٹس ایپ سروسز ہیں یا انٹرنیٹ کی چیٹنگ ویب سائٹس ہیں، جس طرح ٹی وی کے پروگرامات پہلے اچھے تھے، حتیٰ کہ ڈرامے بھی اچھے ہوا کرتے تھے، کچھ فلمیں بھی اچھی بنی تھی، لیکن اس کے بعد جو اب ٹرینڈ آیا ہے اس میں جو ہے لوگوں نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ انا للہ پڑھ لیا ہے. پہلے خبریں اور ٹاک شو دیکھ لیا کرتے تھے، ڈراموں سے انہوں نے جو ہے وہ ڈرامے پہ فاتحہ پڑھ لی تھی. اب ٹاک شوز جو ہیں وہ بکنے لگے، اینکر پرسن کا جو ہے بالکل اعتبار نہیں، اس کا اسکینڈل جلد یا بدیر آ جاتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ آدھے منٹ کا یا 1 منٹ کا ہوتا ہے اور وہ آدمی کا برین واش کر جاتا ہے. وہ 1 منٹ اگر دن میں فرض کر لیں وہ ایڈورٹیزمنٹ 60 مرتبہ چلے تو وہ 1 گھنٹہ بن جاتا ہے. وہ ایک ہی بات ہوئی. اور سیدھی سی بات ہے، ایک چیز آپ مسلسل دیکھیں تو وہ چیز آپ کو ازبر ہو جاتی ہے، اس کے ڈائلاگس آپ کو ازبر ہو جاتے ہیں، بچوں کو ازبر ہو جاتے ہیں، اور جو وہ فلسفی پیش کرنا چاہتے ہیں وہ فلسفی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے. تو یہ تمام جو ایجادات تھیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بنی تھی، لیکن ہمیں فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا. تو یہ بھی ایک فتنے کی شکل ہے. انسانی فتنے، اچھا خود انسان بعض اوقات فتنہ ہوتا ہے. جیسے دکاندار ہوتا ہے، خواتین اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر جو وہ شاپنگ کر لیتی ہیں، پروڈکٹ خرید لیتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی بیوقوف بن گئے. تو اسی طرح خود انسان دوسرے کو بیوقوف بنا کر اور اس کو گمراہ کر دیتا. اور بعض اوقات انسان کا مقام اور مرتبہ، یعنی انسان صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے دوسرا انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے حابیل نیک انسان تھے
خلیفہ تھے آدم علیہ السلام کے، لیکن قابیل نے حسد کیا اور فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نیک انسان تھے، لیکن شیطان نے ان سے حسد کیا اور خود جو ہے وہ حسد کی آگ میں جل کر فنا ہو گیا۔ پھر امیر آدمی کے لیے غریب فتنہ ہے اور طاقتور کے لیے کمزور فتنہ ہے۔ یعنی ایک امیر آدمی جب عمارت کے مرتبے پر، دولت اور ثروت کے مرتبے پر پہنچتا ہے، تو اب جب غریب آدمی اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں، یا اس کو دھتکار دوں، یا اس کو ذلیل کر دوں۔ کہتے ہیں نا کہ عمرہ غریبوں کے لیے، غربا کے لیے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امیر کو جو پیسہ دیا ہے وہ اضافی پیسہ اس لیے دیا ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، کہ وہ ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جہاں تک پہنچا نہیں۔ تو امیر آدمی کے لیے غریب ایک فتنہ یعنی امتحان کا سبب ہے کہ امیر آدمی غریب آدمی کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور غریب امیر آدمی کے لیے بھی فتنہ ہو سکتا ہے، امیر غریب آدمی کے لیے بھی فتنہ ہو سکتا ہے الٹا، یعنی امیر کو دیکھ کے وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح طاقتور لوگ یعنی حکمران لوگ، بنو امیہ کے حکمران، بنو عباس کے حکمران، ان لوگوں کو جب طاقت دی گئی تو ان کے اصل چہرے بے نقاب ہو گئے، اتنے زیادہ گمراہی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ امام کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا۔ ولید بن عبد الملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس نے قرآن سے فال کھولی تو اس کے مطلب کے مخالفت میں آیت آئی، یعنی وہ کسی جنگ بجانا چاہتا تھا، استخارہ جو ہے نہ آیا، تو اس نے باقاعدہ قرآن کے ورقوں کو پارا پارا کر دیا، اس پہ تیر برسائے اور یہ کہا کہ جا قیامت کے دن کہہ دینا کہ ولید نے تجھے پارا پارا کیا۔ یہ ولید تھا جو حکمرانی کے نشے میں اتنا چور تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے اس نے شراب پی تھی۔ یہ ان لوگوں کے کرتوت، یہ ان کے انداز۔ اور جب امام اس کے پاس آئے یا منصور تبانقی کے بارے میں کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام آئے تو امام سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ باقی لوگ تو ڈرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے نہ تیرے پاس آخرت، یعنی نہ میرے پاس دنیا ہے کہ جس کے چلے جانے کا خوف ہو، اور نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی میں امید کروں۔ تو جو لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں یا تو دنیا دار ہیں، اور اگر وہ نہیں ڈرتے یا دوسرے ڈرتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ شاید تجھے دیندار سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے فتنوں کے علاج کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فتنوں کے علاج کی طرف چلیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک فتنوں کی مختلف اقسام کا تذکرہ کیا اور اب ہم فتنوں کے علاج کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے، فتنہ جو ہے ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، ایک کنفیوژن ہے جس کو دور ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی اہم ترین ہے اور بیماریوں کی بنسبت کہ اشتباہ ہوتا ہے اس میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ جبھی فتنوں کو گناہ سے بدتر کہا گیا ہے۔ گناہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جائز چیز حلال ہے اور ناجائز حرام ہے، اس کو مجھے کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ فتنوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ فتنوں کے لیے 10 طریقہ کار، 10 علاج علماء اعلام نے روایتوں کی صورتوں میں، روایتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے خلوص نیت۔ اگر آپ کے اندر خلوص نیت ہوگا تو خود بخود سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ روایت میں آیا ہے کہ خلوص دل سے عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں اور ان سے تاریک فتنہ دور رہتا ہے۔ تو جو لوگ
اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے کرتے ہیں تو ان سے فتنہ بھی دور رہتا ہے. کون سا فتنہ؟ تاریک فتنہ. ایک تو ہوتا ہے نا فتنہ اور ایک ہوتا ہے تاریک فتنہ. ایک نور علی نور اور ایک ظلم علی ظلم. ایک تو فتنہ ہے وہ اور پھر تاریک فتنہ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو فتنوں سے دور رکھتا ہے بلکہ ان کو ہدایت کے چراغ بنا دیتا ہے. یعنی اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلے, لوگ ان سے رہنمائی لیں, لوگ ان سے پوچھیں. کون؟ کن لوگوں سے؟ جو خلوص نیت رکھتے. اتنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, اللہ مجھے اس دنیا میں تیری پرخلوص ترین عبادت کرنے والی مخلوق سے ملا دے. تیری پرخلوص ترین عبادت کرنے والی مخلوق سے ملا دے. اللہ نے کہا فلاں وادی میں فلاں دریا کے اوپر ٹہنی کے اوپر چڑیا, وہ میری مخلوق ہے جو مخلص ترین عبادت کر رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیا مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی ہے, ٹہنی پر موجود ہے اور ٹہنی دریا کے پانی سے چند ہی جسے کہتے ہیں کہ انگلیوں کے فاصلے پر ہے, چند انچ سمجھ لیجیے آپ کہ وہ جھکے اور اپنی چونچ پانی میں ڈالے, پانی پی لے. موسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک اس سے دیکھتے رہے. صبح سے شام ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیاس سے اس کا برا حال ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتی. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو چڑیا نے کہا کہ اگر میں پانی پی لوں گی تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور جو لذت مجھے اللہ کے ذکر سے مل رہی ہے وہ میں کھونا نہیں چاہتی. دیکھیں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں, فسق و فجور کی محفلیں ہوتی ہیں, ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنی اہم عبادتوں کو چھوڑ کے نمازوں کا پتہ نہیں چلتا ہم کو کہ ہماری نماز کہاں چلے گئی. ٹی وی کے پروگرام میں ہم بیٹھے اتنے محو ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کا قضا ہو. کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں, بچے مثلا ویڈیو گیمز میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کہاں گئی. تو ایک چڑیا جو ہے فقط ذکر الہی اس لیے منقطع نہیں کرنا چاہتی کہ اس کی لذت سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جدا نہیں ہونا چاہتی. خوف الہی, جان لو کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ بھی اس کے لیے فتنوں سے نکلنے کے لیے راہ نکال دیتا ہے اور تاریکی میں اس کے لیے روشنی پیدا فرما دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ شخص فتنوں سے نکل جائے گا بلکہ خود تاریکی میں روشنی پیدا ہو جائے گی. آپ نے بھنورا دیکھا ہوگا یا جگنو جسے کہتے ہیں دیکھا ہوگا, تو وہ کیا ہے, وہ خود اپنے اندر ایک لائٹ رکھتا ہے. سمندری جانوروں کے بارے میں پتہ چلا ہے جو بالکل سمندر کی تہ میں رہتے ہیں جہاں پہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جس سے وہ خود لائٹ یا روشنی پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ جانور جہاں جہاں جائیں گے اپنے ساتھ یہ نور لے کے جائیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں. کسی نے عالم دین سے پوچھا کہ اگر علماء میں یا کسی عالم دین میں خوف الہی نہ ہو تو عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو تم علماء میں خوف الہی نہ تلاش کرو, خوف رکھنے والوں میں علماء تلاش کرو. اصل بات تو یہ ہے کہ خوف الہی ٹارگٹ ہے, معیار ہے, ہدف ہے, منزل ہے, تمنا ہے, خواب ہے. اگر ایک انسان تعلیم علم حاصل کرنے کے باوجود خوف الہی اپنے اندر پیدا نہ کر سکے تو پھر وہ علم کسی کام کا نہیں, وہ معلومات میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہود و نصارہ قرآن کی تفسیر کو پڑھے, قرآن کے بارے میں پڑھیں, احادیث کی روح گردانی کریں, ان کا مطالعہ کریں, لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. جو ہالینڈ کا پروڈیوسر تھا فتنہ مووی کا, اس نے جو مووی بنائی تھی قرآن پڑھ کے مووی بنائی تھی کہ قرآن میں کانٹراڈکشنز ہیں, میں اس کو ایکسپوز کروں گا. اس نے مووی بنائی تھی جو امریکہ میں ایک زمانے میں بین ہو گئی تھی, اب تو خیر بہرحال انٹرنیٹ پہ موجود ہے. قرآن کی آیات کو جمع کر کے بتلایا نا کہ قرآن اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے.
الکندی نامی شخص ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں تھا، تو وہ کتاب لکھ رہا تھا قرآن کے تناقضات کے بارے میں کہ قرآن میں کہاں کہاں کانٹرڈکشنز ہیں، تو وہ نہیں لکھ پایا، مطلب قرآن وہ پہلے پڑھ چکا تھا، لیکن بعد میں امام کے صحابی نے جب اس کی تصحیح کی تو وہ مان گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم ایک نور ہے کہ جس کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے اندر خلوص نیت اور خوف الہی ہو۔ اگر انسان کے اندر خوف الہی نہیں پیدا ہو تمام تر علم حاصل کرنے کے باوجود، تو پھر اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، اس میں ایک بڑی اچھی مثال ہے یوسف علیہ السلام کی کہ 7 دروازے مقفل تھے، بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جب خوف الہی ان کا سامنے آیا اور زلیخا سے جان چھڑا کے بھاگے تو وہ 7 کے 7 دروازے کھل گئے، قفل ٹوٹ گئے۔ کس وجہ سے؟ یوسف کی وجہ سے نہیں، یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خوف الہی تھا اس وجہ سے۔ اور یہ بھی قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان کا لفظ استعمال کیا ہے، 2 جنتیں ملیں گی ان لوگوں کو۔ تقیہ کرنے والوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تقیہ کر کے رہتے ہیں، مومن آل فرعون، اصحاب کہف، اور خود حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ جن کی وفات جو ہے وہ 26 ربیع الاول کو آئے گی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ آج آپ کو 2 دروس دیں، ایک تو فتنوں کے حوالے سے، ایک حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن پہلا درس اتنا طولانی ہو گیا کہ غالباً ایک ہی درس کی نوبت آئے گی، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی تو حضرت ابو طالب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو جو لوگ تقیہ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے 2 دگنا اجر ہے، اور جو لوگ خوف الہی رکھتے ہیں ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ نمبر 3، سفینہ نجات، لوگوں فتنوں و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر رکھ دو۔ اور واضح طور پہ اہل بیت کی روایات ہمیں بتلاتی ہیں سفینہ نجات کون لوگ ہیں؟ اہل بیت، در آل محمد۔ ان کا در ایسا ہے کہ جو شخص ان کے در سے جڑ گیا، ابہام، اشکال، اشتباہ، فتنوں سے دور ہو گیا۔ دیکھیں، دیندار بننا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن صحیح دین کو اپنانا یہ اصل کام ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صحیح طور پہ قرآن کو سمجھنا، صحیح طور پہ نماز کو پڑھنا، اور صحیح طور پہ دین پر چلنا، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل ہدف۔ تو نجات کی کشتیاں خود آل محمد ہیں، ان کو پکڑ لیں۔ علم الہی، ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے زندہ رکھا ہو۔ اور یہی وہ علم ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور یہی علم آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ اچانک درپیش آنے والے فتنے میں فوراً نہ گھس پڑو، اس کے طریقہ کار سے دور رہو اور اس کے نکل جانے کے لیے اسے راستہ دو۔ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا فتنہ، کوئی ایسی بات، کوئی سیاسی مسئلہ جب رونما ہوتا ہے تو ہم فوراً اس پہ کود پڑتے ہیں، کم از کم تبصرے اور تذکرے کی حد تک، اور بعد میں جب ہمیں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں شریک ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں کی جانے والی بات پر بات میں شریک ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دیکھے جانے والے عمل، سنی جانے والی بات پر آپ تبصرہ کریں، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں اور بتلائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ بہت ساری باتوں کو انسان کو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے اور نظر انداز کر دینا چاہیے، ورنہ دنیا میں فتنے یا مسئلے اتنے ہیں کہ اگر آپ ایک کے بعد ایک مسئلے کو سلجھانے میں بیٹھ گئے کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ جیسے گاڑی چلانے والا ہے، جب گاڑی لے کے سڑک پہ نکلتا ہے، خصوصی طور پہ ہم کراچی کے ماحول کو دیکھ لیں، اگر وہ لوگوں کو بتانے بیٹھ گیا کہ بھئی آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیا، آپ سگنل پہ نہیں رکے، آپ نے غلط اوورٹیک کیا وغیرہ وغیرہ، وہ گاڑی چلا ہی نہیں سکے گا۔ وہ کہاں کہاں کس کس کو صحیح بات بتلائے۔
تو بہتر یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے، اور مزید وقت ضائع کیے بغیر، یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھائی فلاں شخص سامنے والا کوئی بات نہیں سنے گا، سمجھانے کا فائدہ نہیں، بلکہ آپ کی بات کرنے سے مزید آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا، ٹھیک ہے آپ وڈرا کر لیجئے، اتنی محنت آپ کسی اور پہ کر لیجئے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات سن لے گا یا آپ کی بات پر عمل کر لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بری محفل سے بہتر تنہائی ہے، اور تنہائی سے بہتر اچھی محفلیں ہیں۔ اس وقت دنیا میں ماحول میں جو برے لوگ ہیں ان سے کٹ کر گھر میں بیٹھنا بہت بہتر ہے اس وقت، لیکن مدرسے آنا، مجلس میں جانا، محفل میں شرکت کرنا، مساجد میں آنا، یہ تمام بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں اور دین کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نمبر 6، اجتناب محفل۔ بہت اچھی حدیث ہے، خصوصی طور پہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ایک روٹین بن گیا ہے، گلی کے نکڑ پہ، پان کی دکان پہ، ڈبو کلب میں، انٹرنیٹ کیفے میں، یا مڈیر پہ، گلی کے بازاری اڈوں پر اٹھنے بیٹھنے سے دور رہو، کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں ہیں اور فتنوں کی اماجگاہ ہیں۔ بلکہ روایت میں آیا ہے کہ ان جگہوں پہ بیٹھنے سے گریز کرو جہاں سے خواتین کا گزر ہوتا۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ اب یہ بیٹھکیں نہ صرف مردوں کی دسترس میں بلکہ خواتین کی بھی دسترس میں۔ اب یہ بازاری اڈے جو ہیں اس میں خواتین بھی بیٹھنے لگی ہیں۔ کیسے؟ مثلا ایک بازاری اڈے کا نام بتاؤں میں آپ کو، فیس بک ایک بازاری اڈا ہے، اس میں مرد بھی بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، لڑکے لڑکیاں، کسی کو کچھ کا پتہ نہیں ہے، جو کمنٹس لڑکا پاس کر رہا ہے وہ لڑکی بھی سن رہی ہے، جو گفتگو لڑکا کر رہا ہے وہ لڑکی بھی کر رہی ہے۔ تو وہ ایک اڈا ہے، بازاری اڈا۔ پہلے اڈوں کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا گلی میں، اور لڑکوں کو، بچوں کو کہا جاتا تھا بھی فلاں گلی کے نکڑ پہ نہ بیٹھو، فلاں جگہ نہ بیٹھو۔ عورتوں کی تو بات ہی دوسری، ان کو تو مغرب کے بعد نکلنے پہ پابندی، یہاں انٹرنیٹ کی دنیا شروع ہی مغرب کے بعد ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو اڈے ہیں، بازاری اڈے، یہ مردوں کے لیے بھی ایکسس ہے، مطلب ان کی دسترس میں ہے، اور خواتین کے لیے بھی۔ حدیث میں آیا ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، سن کر آدمی کانپنے لگتا ہے، غور سے سنیے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک شرم و حیا عورتوں اور بچوں سے نہ نکل جائے۔ اب آپ دیکھ لیجیے وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں؟ ارے تم تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو، لڑکوں کو یہ کہا جاتا پہلے سے، اب نہیں کہا جاتا کیونکہ اب لڑکیاں بھی نہیں شرماتی۔ تو بچے 10 سال کے، 8 سال کے، ان کو وہ باتیں معلوم ہیں جو پہلے زمانے میں 20 سال 25 سال کے لڑکوں کو معلوم ہوتی تھی۔ سب یہ انٹرنیٹ، واٹس ایپ، ٹی وی، میڈیا کے ذریعے۔ اب یہ بازاری اڈے، یہ جو چیٹنگ ویب سائٹس ہیں، یہ بازاری اڈے بن گئے۔ اب لیکن ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ کو رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، دوستوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ خود آپ کے مدرسہ القائم کی جو فیس بک کا پیج ہے وہ خود ایک اچھا پرپز ہے، اچھے پرپز کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ ورنہ دیکھا جائے ان بازاری اڈوں سے ہمارے جلوس بھی گزرتے، ان بازاری اڈوں سے ماتمداری کے دستے بھی گزرتے، ان بازاروں سے ہمارے ہاں دھرنے اور دیگر احتجاج بھی، ان کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہونے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن وہ اڈے جہاں پہ فقط لہو و لعب اور دنیا داری اور لذتیں اور بے دینی کی باتیں ہوں، ان سے منع کیا گیا۔ نمبر 7، سادگی اپنائی جائے۔ کیسے؟ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا 2 سالہ بچہ رہتا ہے، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ مانا دیکھیں جو نہج البلاغہ کا جو دفتر ہے رضی سید رضی نے جو جمع کی ہے، اس میں جو آخری باب ہے وہ اختصار کلمات کا ہے، کلمہ اختصارات کا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملے، ایک تو خطبہ ہیں، خطوط ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، آخر میں جو دی گئی ہیں وہ اختصار کلمات ہیں، مختصر کلمات، ایک ایک لائن، 2 لائن کے جملے۔ پہلا مختصر کلمہ، پہلی نصیحت یہی ہے۔ اگر آپ نظر بیان کھولیں آپ کو پہلا کلمہ یہی نظر آئے گا۔ اور کیا خوبصورت حدیث ہے،
ہمارے افراد اسمارٹ بننے کے چکر میں مارے جاتے ہیں. تھوڑا سا علم آ گیا تو فوراً اس کو جھاڑنے لگے, بحث و موبائل سے لگنے لگے. بالکل علم جو ہے موبائل کی طرح ہے, موبائل آ جائے تو آپ ہاتھ میں رکھنا پریفر کرتے ہیں, نیا موبائل ہو تو ہاتھ میں, پرانا ہو تو جیب میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس کتنا لیٹسٹ, کتنا اچھا, کتنا قیمتی موبائل ہے. تو کچھ لوگ اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, حجام کی دکان میں ہو, بازار میں ہو, گلی میں ہو, دوستوں کی محفلوں میں ہو, اسکول کالج میں ہو, اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ نظروں میں آ جاتے ہیں. نظروں میں آنے کے بعد ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. چنانچہ اپنے آپ کو, جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں, آپ اپنی نیکیاں بھی ظاہر نہ کریں اور اپنے گناہ بھی ظاہر نہ کریں. اپنے گناہ بتانا تو واقعی گناہ ہے, یہ تو بالکل واضح اظہر من الشمس ہے, لیکن اپنی نیکیاں بتانا بھی گناہ ہے. کیسے؟ ریاکاری کے طور پہ. جب آپ اپنی نیکیاں بتائیں گے, جب آپ اپنی نیکیوں کو بتلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ریاکاری, لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور پھر آپ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے. بحالت مجبوری ایک الگ بات ہے, گناہ بھی بتا سکتے ہیں, نیکی بھی, لیکن عمومی طور پہ منع کیا گیا استثنائی موارد کے علاوہ. اسی طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ظاہر کرنا, اپنے تعلقات کو لوگوں کو بتلانا, یا اپنی کسی اہم بات کو لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرنا, اس سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کا مس یوز ہو. تو گمنامی کی زندگی گزارنا, خاموشی کی طبیعت اختیار کرنا بہت بہتر ہے. روایت میں آیا ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ عافیت کے 9 حصے گمنامی میں اور 1 حصہ خاموشی میں ہوگا. 9 حصے گمنامی میں اور 1 حصہ خاموشی میں. یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اسی فتنوں کی بات ہم کر رہے ہیں, ان فتنوں کے دور میں کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ انجمن محفل تو بہت دور کی بات, بہت زیادہ محافل میں شرکت کرنے سے بھی گریز کرے, بہت زیادہ نظروں میں آنے سے بھی گریز کرے. اگر محفل میں جائے بغیر کام چل سکتا ہے تو نہ جائے. اگر کسی کے یہاں مہینے میں 1 دفعہ جانے سے کام چل جاتا ہے, تعلقات بہتر رہتے ہیں, آپ 1 مرتبہ جائیں, 4 مرتبہ 2 مرتبہ جانے کی زحمت نہ کریں. فون کرنے سے کام چل سکتا ہے تو بالمشافہ گفتگو سے پرہیز کریں. ایس ایم ایس کرنے سے کام چل سکتا ہے تو فون کرنے سے پرہیز کریں. یعنی جتنا کم سے کم تعلق رکھیں کہ سامنے والا بھی خوش رہے اور آپ بھی. بلکہ لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے, آپ دیکھ لیں جو لڑکیاں شادی کے بعد بہت زیادہ ماں کے گھر کے چکر لگاتی ہیں, بالآخر کتنا ہی اچھا سسرال کیوں نہ ہو, وہ جو ہے چہرے پہ تیوری چڑھا لیتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا, اور کوئی اگر نئی بات یا کوئی نئی بدعت انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی تو سمجھ جائیں گی کہ یہ بدعت جو ہے اپنی ماں کے گھر سے لے کر آئیں گے. تو جہاں کم سے کم گفتگو کر کے کام چل سکتا ہے, ہاں یا نہ, وہاں طولانی گفتگو سے پرہیز کریں. جہاں جائے بغیر کام چل سکتا ہے وہاں جانے سے پرہیز کریں. جہاں آدھے گھنٹے بیٹھ کر کام چل سکتا ہے, مسئلہ حل ہو سکتا ہے, وہاں 4 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. مہندی مائیوں کی محفل ہے, آپ کو معلوم ہے شروع میں میلاد ہوگا, آخر میں گانے, تو بہتر ہے کہ آپ میلاد والے حصے میں, حدیث قصہ والے حصے میں, شروع کے حصے میں جا کے آ جائیں. اور آپ نے خود یہ نوٹ کیا ہوگا کہ انسان جب ملتا ہے تو شروع کے 15 منٹ آدھے گھنٹے, شروع کے 15 منٹ تو درود سلام دعا خیریت, اور پھر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سیل, کہاں سیل لگی ہے کہاں نہیں لگی ہے, پھر اس کے بعد ٹی وی کے ڈرامے, اور پھر پھپھو کی باتیں اور خالہ کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں, غیبت شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا, آپ ٹی وی دیکھنے بیٹھے, صحیح پرپس کے لیے دیکھ رہے ہیں, آدھے گھنٹہ دیکھیں گے, صحیح 15 منٹ دیکھیں گے, اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد جب چینل اسکرال کرتے ہیں, چلو دیکھ تو لوں ماحول میں ہو کیا رہا ہے, تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ ان گناہوں میں نہ پڑنا جو آج کل ہو رہے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ. تو محفل سے پرہیز کریں, ان محفل سے تو مطلقاً پرہیز کریں جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں, اور محفل سے بھی پرہیز کریں کہ جہاں پہ جانے سے یا زیادہ دیر بیٹھنے سے جو ہے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی شروع میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے گناہ کی محفل ہے, اور کسی بھی وقت میرے منہ سے کچھ نکل سکتا ہے, یا جو گناہ ہو رہے ہیں اس کے اثرات میرے پر آئیں گے. لیکن جب آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس منظر کو, اس ماحول کو جذب کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ان جیسا بن جاتا ہے, پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا گناہ کر دیا.
سستی سے پرہیز کرے. حدیث میں ہے کہ انسان کے دین کے فتنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے گناہ زیادہ، اس کے اعمال ناقص اور اس کی حق کوشی کم ہو. رات کو مردار بنا، مرد بنا نہیں، اس کو مردار پڑھیے پورا. رات کو مردار بنا یا سویا پڑا رہے، دن کو نکما اور بیکار بن کر گزار دے، سست، ڈرپوک اور دوسروں کا مال کھانے والا ہو. یہ کم و بیش تمام قسم کے پرابلمز، کوتاہیاں، خامیاں آج کل کے دور کے انسان میں مکمل طور پہ چسپاں ہوتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گلی کے نکڑ پہ یا کسی ویب سائٹ پہ لاگ آن ہو تب آپ کو فتنے ملے یا فتنوں کا سامنا ہو. گھر بیٹھ کے بھی آپ کو فتنے کا سامنا ہو سکتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ خود ایک فتنہ بن گئے. کیسے؟ آپ سستی کر کے فتنہ بن گئے. آپ نے پورا دن سستی میں گزار دیا، نمازیں نہیں پڑھی یا ناقص پڑھی، اور یہ نہیں معلوم کیا کہ جو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نہیں. حق کوشی یعنی حق کی تلاش کم ہو. رات کو مردار بنا یعنی ایسا پڑا سو جائے کہ نہ نماز شب کا خیال، نہ نماز فجر کا. ہاں، چائے کی خوشبو جو ہے اس کی ناک تک پہنچ جاتی ہے، یا انڈے کا جب آملیٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے. اس کے بعد وہ فوراً اٹھ جاتا ہے ناشتے کے بعد، لیکن نہ نماز شب اس کو اٹھا پاتی ہے، نہ نماز فجر اس کے بعد اٹھا پاتی ہے، اور دن کو نکما اور بیکار بنا گزار دے. آج کل کی خواتین آپ دیکھ لیجئے، معصیاں گھروں پہ موجود ہوتی ہیں، کھانا پکانے میں سستی. پہلے کے خواتین جو تھیں وہ سل بٹوں پر مسالہ پیسا کرتی تھی. اب آپ لوگوں کو تو شاید سل بٹے کے معنی ہی نہ معلوم ہو، بلکہ گرائنڈر بھی نہ معلوم ہو. جب سے مسالوں کی شان جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، مختلف قسم کے ریڈی میڈ مسالے موجود ہیں، تو اس سے پہلے گرائنڈر ہوتا تھا. گرائنڈر سے پہلے جو ہے وہ سل بٹا ہوتا تھا، جس میں جو ہے وہ صبح کے 10 بجے سے مسالہ کوٹا جاتا تھا 1 بجے تک، اور نہیں کوٹا تو پھر شوہر آگے کوٹے گا. تو 1 بجے مسالہ کوٹ کر آپ جو ہے وہ مسالہ قورمے کا یا سالن کا یا بریانی کا پکاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیتے، اور پھر شام کی چائے، اور پھر رات کے کھانے کے لیے پھر مسالہ. یعنی 4 گھنٹے. اب تو بریانی آدھے گھنٹے میں ماشاءاللہ بن جاتی ہے. تو اب اتنی آسانی، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ شیرمال کی دکانوں یا روٹیوں کی خوب چل رہی ہے. بڑے بڑے بزنس مین بن گئے پاکستان میں. کیوں؟ روٹیاں پکتی نہیں ہیں گھروں میں. اب روٹی والے، شیرمال والے اگر کروڑ پتی نہیں بنیں گے تو کون بنیں گے؟ جب پتی جو ہے بغیر روٹی کے زندگی گزاریں گے تو روٹی بنانے والے کروڑ پتی بن جائیں گے. تو دن کو نکما اور بیکار بن کر گزار دے، سست، ڈرپوک. جب آدمی گھر سے نہیں نکلے گا، ہاتھ پیر نہیں مارے گا، حق کوشی نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرپوک ہو جائے گا، خوف کھائے گا، ڈر میں مبتلا رہے گا. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کر لوں گا، وہ ہو جائے گا تو وہ کر لوں گا. شریعت یاد آنے لگتی ہے. کوئی کام کا بولو تو نہیں، شریعت میں جو ہے اس کام کو بہتر نہیں سمجھا گیا. ارے بھیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی آج؟ نہیں. شریعت وہ اب کیا کرے، اتنے بڑے مومن تھوڑی ہیں. ہاں، اگر محنت کی بات آ جائے، ہم نے آئمہ نے کھیتی باڑی کی ہے، پسینے کے قطرے پیشانی پہ ہوا کرتے تھے. لوگ منع کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، تو کہا کرتے تھے مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا، اور اگر اس راہ میں میں مر گیا تو بالکل حق میں مروں گا. سست، ڈرپوک اور دوسروں کا مال کھانے والا ہو. ایک صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ بھائی مولا علی نے تو کہا ہے کہ تم جو ہے اگر گھر میں بیٹھے رہو تو تمہیں رزق پہنچ کے رہے گا. کسی نے کہا اگر میں کھڑکی دروازے بند کر لوں تو بھی پہنچ کے رہے گا. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں، رزق، تیرا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تیری موت. ایک صاحب نے گھر میں رہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو بیوی کے تانے بھی ملنے لگے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو جب بھی بیگم ان سے کہتی مولا علی کا قول ہے کہ جہاں سے موت آئی ہے وہاں سے رزق. کہنے لگا شاید انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رزق بھی ملے گا، اس کے ساتھ 2 جوتے بھی ملیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ کو رزق تو مل کے رہے گا، لیکن اس طرح کا رزق ملے گا جس میں تانے اور طنز بھی شامل ہوگا، ایک ذلت بھی شامل ہوگی. ورنہ رزق جو ہے وہ ایک بھکاری کو بھی مل جاتا ہے جو سگنل پہ کھڑا ہو کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. عزت سے رزق کمانا، عزت سے رزق حاصل کرنا، اور پھر آپ ایسے رزق کی کیوں انتظار میں جو آپ تک پہنچے، آپ اس تک پہنچے.
رزق دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو آپ تک پہنچے، ایک وہ جو جس تک آپ پہنچے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ رزق لے کر دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی کفالت کریں، حج عمرہ اور زیارت کریں، مسجد محافل کو سجائیں، مدرسوں میں اس کام کے مدرسوں میں کام کے لیے پیسے خرچ کریں؟ تو آپ ایسے رزق کی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ نمبر 9، عجیب دعا امام نے ہمیں سکھلائی، فتنوں کی تمنا کرو کیونکہ اس میں جادر لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور زمین فاسقوں سے پاک ہو جاتی ہے. دیکھیے ابھی کچھ عرصے پہلے صدام ایک ناقابل تسخیر شخصیت کا مالک تھا، لیکن آپ نے دیکھا اس کے آخری ایام کس طرح گزرے اور کس طرح جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا. اس کو ہلاک کرنے والے بھی فتنہ پرور لوگ اور جس کو ہلاک کیا گیا وہ بھی فتنہ پرور. تو دیکھا جائے فتنے آپ کی بہتری کے لیے ہیں. بنو امیہ کیا تھی؟ ایک فتنہ حکومت تھی، فتنہ پرور حکومت تھی. بنو عباس کون تھے؟ وہ بھی فتنہ پرور حکمران تھے. تو فتنوں کی تمنا کی گئی، تمنا نہ کی جاتی تو بنو عباس نہ پیدا ہوتے، بنو عباس نہ ہوتے تو بنو امیہ کو سبق کون سکھاتا؟ دیکھا جائے بنو عباس بھی بعد میں فتنہ پرور ثابت ہوئے، انہوں نے بھی اہل بیت پہ ظلم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک باطل سے دوسرے باطل کو سبق سکھاتا ہے. اس وقت ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں کہ مذہبی گروہ ہوتے ہیں لیکن وہ داعش کی صورت میں، آئسس کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف امریکہ اور اس کے استعمار موجود ہوتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح چھٹے امام کا فائدہ ہوا کہ جب بنو امیہ بنو عباس آپس میں ٹکرائے تو چھٹے امام کو موقع مل گیا کہ وہ مدرسہ کھولیں اور لوگوں تک اپنی تعلیم پہنچائیں. اگر یہ دونوں فتنے نہ ہوتے اور نہ ٹکراتے تو فقہ جعفریہ شاید وجود میں نہ ہوتا. تو فتنوں کی تمنا کرو، فتنے اتنے برے نہیں ہیں. تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہوگا، تھوڑا سا آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اپنے لیے اس سے بچنے کی دعا کرنی پڑے گی. لیکن اس فتنے میں نقصان اسی کا ہوگا جو ان فتنوں کو پیدا کرتا ہے. ایک شخص خانہ کعبہ سے لپٹا، غلاف سے لپٹا دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے پناہ دے، اللہ من اعوذ بک من الفتنہ، مجھے فتنوں سے نجات دے. تو مولا علی اس کے پاس سے گزرے اور کہا کہ کیا تم مال و اولاد سے پناہ مانگ رہے ہو، یعنی اللہ تمہیں مال اور اولاد نہ دے؟ وہ حیران رہ گیا، کہیں گے نہیں، کہیں گے قرآن میں ہے سورہ انفال آیت نمبر 28 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ عظیم ہے، اجر عظیم ہے. تو اگر تم فتنوں سے پناہ مانگو گے اللہ نہ تمہیں اولاد دے گا نہ تمہیں دولت دے گا. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے مولا سے پوچھا مولا میں کیا دعا کروں؟ تو مولا نے اس کو دعا سکھائی کہ تم اس طرح دعا مانگو، میں گمراہ کرنے والے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی ایسا فتنہ نہ دے کہ جس سے میں گمراہ ہو جاؤں، ایسی اولاد نہ دے کہ جس کی محبت میں آ کر میں حرام کمانے پر مجبور ہو جاؤں، ایسا مال نہ دے کہ جس کے کہنے پر جس کے آنے پر میں تیری راہ سے ہٹ جاؤں. کہتے ہیں جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں میں زبیر کے بارے میں کہ مولا علی کا ہمیں قول ملتا ہے کہ زبیر اپنے بیٹے کے پیدا ہونے تک ایسا نہیں تھا، اور پیدا ہونے اپنے بیٹے کے یعنی عبداللہ بن زبیر کے پیدا ہونے کے بعد اس کے تیور بدلے. کچھ روایتوں میں خیر یہ بھی آیا ہے کہ جب وہ مولا علی کے مقابل آئے تو مولا علی نے ان کو وہ روایت یاد دلائی کہ تم کو یاد ہے ایک دفعہ تم مجھے دیکھ کے مسکرائے تو رسول اللہ نے کہا زبیر آج تم اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم اس سے جنگ کرو گے. اور مولا علی کے اس کے کہنے پر وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے. بہرحال تو یہ اولاد تھی جو ان کے لیے فتنے کا سبب بنی. اسی طرح
بہت ساری شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی محبت میں تمام حدود کو کراس کر دیا. امیر شام کا جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اپنے تئیں، لیکن اپنے بیٹی کی محبت میں ایسے کام کیے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھے. لیکن وہ شخص آخری وقت اپنے بیٹے کا دیدار نہ کر سکا، بلکہ یزید اپنے باپ کی تدفین میں بھی شریک نہیں تھا کہ جس کو خلیفہ بنا کر اس نے نہ صرف دشمنوں بلکہ دوستوں کو بھی دشمن بنا ڈالا تھا. اور دوسری طرف ہمیں ایک ایسی شخصیت بھی ملتی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے جھونک دیا. حضرت ابو طالب کے حوالے سے الگ سے ایک درس دینا تھا، وقت نہیں ہے، لیکن میں اسی گفتگو کو حضرت ابو طالب کی شخصیت سے ملاؤں گا کہ دیکھیے انسان کو مال بڑا عزیز ہوتا ہے، لیکن عزت کے لیے مال دے دیتا ہے. اگر آپ کو کہے کوئی کہ بھائی آپ کو تھانے 3 دن رات گزارنی ہے، یا پھر آپ 10,000 دے دیں، آپ ہم 10,000 دے دیں گے کہ میں تھانے نہیں جاؤں گا، میں آج تک نہیں گیا. مال عزیز ہوتا ہے لیکن عزت کے لیے مال بھی دے دیتا ہے. عزت عزیز ہوتی ہے لیکن اولاد کے لیے عزت بھی بیچ دیتا ہے. لوگوں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے نا باپ کہ میرا بیٹا باہر جا رہا ہے، تعلیم اعلیٰ تعلیم کے لیے مجھے قرضہ چاہیے، بیٹی کی شادی ہے اس کے جہیز کے لیے پیسے چاہیے. باپ ہاتھ پھیلا دیتا ہے. بیٹی کی شادی کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں، رنجشیں ہوں خاندان میں، تو لوگ جو ہے اپنی عزت اپنی پگڑی قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ میں خدا کے لیے شرکت کر لوں. کیوں؟ اپنی اولاد کی محبت میں. تو مال سے زیادہ اہم عزت ہے، اسی لیے مال کو عزت پر خرچ کر دیا جاتا ہے. عزت سے زیادہ اہم اولاد ہے، اسی لیے عزت کو اولاد پر خرچ کر دیا جاتا ہے. اور اولاد کو جب خرچ کر دیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، تو یقیناً وہ چیز اولاد سے زیادہ اہم ہوگی، اور وہ ہوتی ہے ایمان. ابو طالب نے اپنا مال خرچ کیا، اس کے بعد اپنی عزت داؤ پہ لگائی، لوگوں کی دشمنی مول لی، اور اس کے بعد اپنی اولاد، خصوصی طور پہ مولا علی کو نصیحت کی، خصوصی طور پہ جناب عقیل کو، جعفر کو نصیحت کی، اپنے بھائیوں کو وصیت کی، جناب حمزہ اور جناب عباس کو، کہ تم لوگ رسول اللہ کی محافظت کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرنا. تو پہلے مکے میں حضرت ابو طالب نے اپنے مال سے اور اپنی عزت سے رسول اللہ کی حفاظت کی، اور اس کے بعد جب وہ زندہ نہیں رہے تو اپنی اولاد کو چھوڑ گئے کہ تم نہ صرف یہ کہ رسول کی محافظت کرنا، بلکہ اس کے بعد اپنے آنے والے امام کی محافظت میں کربلا میں جان دے دینا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ آئے تو مکے میں ابو طالب تھے، محافظت کرنے والے مدینے میں علی ابن ابی طالب تھے. تو وہاں باپ موجود تھا، یہاں بیٹا موجود تھا. تو حضرت ابو طالب کیا تمام مال، جب کہتے ہیں کہ جب ان کو سردار بنایا گیا تو یہ کوئی بہت متمول نہیں تھے، اس وقت صاحب ثروت نہیں تھے، بلکہ غربت کی زندگی گزارتے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ کو سرداری ملی حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد، تو بڑی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے. اور اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ جو سرداری کرے وہ مال خرچ کرے حج عمرہ زیارت پہ آنے والوں کے لیے، اور اس کو وہ جیب سے جاتا تھا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایم این اے ایم پی اے سیاستدانوں کے اڈے پہ یا گھر پہ کوئی اگر آئے تو چائے پانی اسی کو پلانا ہے، کوئی بندش پارٹی تو نہیں ہے، لیکن وہ سارے پیسے وصول کر لیتا ہے ایم این اے ایم پی اے بننے کے بعد، یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بننے کے بعد، پریزیڈنٹ بننے کے بعد. حضرت ابو طالب نے پہلے سال 10,000 درہم کا قرضہ لیا، دوسرے سال 10,000 کا درہم کا قرضہ لیا، تیسرے سال 16,000 درہم کا قرضہ لیا. اتنا شدید قرضہ لے کر انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے، لیکن حج پہ آنے والوں کے لیے مہمان نوازی کا سلسلہ ترک نہیں کیا. اپنا مال دیا اور پھر اپنی اولاد بھی دی. تو حضرت ابو طالب اس مال اور اولاد کے فتنہ سے بحفاظت گزر گئے. اور ہم یہی کہیں گے کہ جو شخص اپنا مال بھی خرچ کر دے، عزت بھی داؤ پہ لگا دے اور اپنی اولاد بھی دے دے، تو یقیناً آخر میں ایک ایمان ہی بچ جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت
ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو خود آپ کے یا ان لوگوں کے ایمان میں شک کیا جانا چاہیے کہ جو حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں. ہماری گفتگو تمام ہوئی آج کل کے فتنے اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے. اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.